بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریپ آف دی لاک کو جب آپ مارک ایپک کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں تو کسی بھی ایپک کے اندر سپر نیچرل مشینری کا استعمال جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ الیگزینڈر پوپ نے دی ریپ آف دی لاک کے اندر ایپک مشینری کو کس طرح استعمال کیا، اسی ٹاپک پہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 27 اور 28 پہ دیے گئے اس ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن 27 پیج کے فرسٹ پیراگراف سے شروع ہونے لگی ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی چیز کو دیکھیں گے، سپر نیچرل ایلیمنٹس کیا ہیں، الیگزینڈر پوپ نے کہاں سے لائے اور اس نے کس طرح ان کو دی ریپ آف دی لاک کے اندر استعمال کیا۔ سپر نیچرل ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ دیکھیں ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ نیچرل لا کے سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی بظاہر یہ نظر نہیں آتا اور یہ ان چیزوں سے دور ہے جس کو ہم نیچرل کہتے ہیں، فطری، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ بہت سی سوسائٹیز میں جو ریلیجیس میریکلز ہیں ان کو سپر نیچرل ایلیمنٹس کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسے جو ڈیوینیشنز ہیں، کرسز ہیں یا سپیلز ہیں، ان کا نام ان کو دیا جاتا ہے۔ سپر نیچرل، مافوق الفطرت جس کو ہم کہیں گے، مافوق الفطرت وہ چیزیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہماری اس کائنات کے اندر ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن باقی چیزیں دیکھ سکتی ہیں، شاید چرند پرند دیکھ سکتے ہوں، یا وہ چیزیں اس کائنات کے اندر موو کر رہی ہوں اور ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں۔ جنات کا جو وجود ہے، جنات کا، چڑیلوں کا، بھوتوں کا، پریوں کا جو وجود ہے، جس کے بارے میں ہم یہ باتیں سنتے آئے ہیں یا کچھ باتیں حقیقت سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ان سب کو سپر نیچرل کردار ہی کہا جاتا ہے۔ پیج نمبر 27 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ اس پوئم کی جو سپر نیچرل مشینری ہے وہ الیگزینڈر پوپ نے روزی کروشن ڈاکٹرائن سے اٹھائی۔ روزی کروشن ڈاکٹرائن بیسیکلی جرمنی کے اندر لی کاؤنٹ نے 17 سینچری کے اندر فارمولیٹ کی تھی۔ اس تھیری کے مطابق 4 ایلیمنٹس زمین کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں، پانی، آگ، زمین اور ہوا، اور ساری کی ساری ایپکس کے اندر آپ دیکھیں تو مشینری جو ہے وہ سپر نیچرل بینگز پہ بیس کرتی ہے، گاڈز پہ، اینجلز پہ، جو کہ پوئمز کے اندر ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، انسان کی جو دنیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ سپر نیچرل پاورز کی بھی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثرات موجود ہیں۔ الیگزینڈر پوپ نے یہ سوچا کہ اس کی مارک ایپک بھی سپر نیچرل مشینری کے استعمال کے بغیر نامکمل ہوگی، لہٰذا اس نے اس کا استعمال کیا، اور جو اس نے اس کے اندر استعمال کی، جو مشینری جو اس نے استعمال کی، اس کے اندر سیلفس ہیں۔ سیلف جو ہے ان کو لیڈ کرتا ہے ایریل۔ ریپ آف دی لاک کے اندر الیگزینڈر پوپ یہی ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ ٹرم جو ہے کرٹکس نے ڈیفائن کی ہے، مشینری جو ایک ایسی ٹرم ہے جو کرٹکس نے ڈیفائن کی ہے کہ وہ پارٹ جو کہ ڈیٹیز، اینجلز اور ڈیمنز جو ہے کسی بھی پوئم میں پلے کرتے ہیں ان کو سپر نیچرل مشینری کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی روزی کروسن ڈاکٹرائن آف اسپرٹس، تو الیگزینڈر پوپ نے ڈائریکٹلی اپنی اس چیز کو مینشن کیا کہ اس نے جو سپر نیچرل مشینریز اٹھائیں وہ روزی کروسن ڈاکٹرائن آف اسپرٹس سے اٹھائیں، جس کے اندر چاروں ایلیمنٹس جو ہے وہ بیسیکلی ان کو انہیبٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پہلے 4 ایلیمنٹس کی بات کی، کائنات کے اوپر اندر 4 ہی ایلیمنٹس موجود ہیں، آگ، پانی، زمین اور ہوا۔ اس نے کہا کہ سیلف، نیمس، نومز اور سیلیمنڈرز انہی چاروں میں سے ایک ایک ایلیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 27 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے۔ دی ریپ آف دی لاک کے اندر الیگزینڈر پوپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خوبصورت عورتیں موت کے بعد جو ہے وہ انہی ایلیمنٹس کی جانب چلی جاتی ہیں جن سے وہ بنائی گئی ہیں۔ وائلنٹ ٹیمپرڈ عورتیں جو ہیں وہ اسپرٹس آف فائر بن جاتی ہیں، یعنی کہ سلیمنڈرز۔ اس کے بعد جو جینٹل اور پلیزنگ ڈسپوزیشن کی عورتیں جو ہیں وہ واٹر اسپرٹس یا نمفس بن جاتی ہیں۔ پروڈش وومن جو ہے وہ نومز یا ارتھ اسپرٹس بن جاتی ہیں۔ اسی طرح لائٹ ہارٹڈ کاکٹس جو ہے وہ سیلفس یا اسپرٹس آف ایئر میں چینج ہو جاتی ہے۔ الیگزینڈر پوپ جو مسچیویس انفلوئنس ہے نومز کا، اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ بہت سی جو ان گارڈڈ فالیز ہیں فیمیل سیکس کی،
ان کو وہ اسی نارمز کے ذریعے وہ پیش کرتا ہے. سیلفس، نیمپس، نارمز اینڈ سلیمینڈرز، چاروں کو میں نے یہاں پہ بھی آپ کے سامنے تیسرے پیراگراف میں ایکسپلین بھی کر دیا کہ کون کنورٹ ہو کے موت کے بعد کیا بنتا ہے. یہ تو روزیکروسن ڈاکٹرائن کے حساب سے الیگزینڈر پوپ نے بتایا کہ میں نے وہاں سے اٹھائیں، اور اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے جو ہے یہ میرے جو سپر نیچرز ہیں بیسیکلی موت سے پہلے کون سی عورتیں تھیں اور آگے جا کے وہ کیا بنی. پیج نمبر 27 پہ تیسرا پیراگراف ہم نے ڈسکس کیا. چوتھے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. سب سے پہلا جو آکوپیشن ہے اس ایپک کے اندر، جو سب سے زیادہ جس کی آپ جو وہ دیکھتے ہیں جس کی پریزنس آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے سیلف. اور سیلف کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ فیئر اور چیسٹ لیڈیز کی حفاظت کریں، ان عورتوں کی جو کہ میل سیکس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. اور یہ وہی ہیں جو کہ ان خواتین کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں جو کہ who are on the point of yielding to their lovers. اور لہٰذا یہ عورتیں مردوں کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیتی ہیں، ینگ مین کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، ان ڈیشنگ مین کو وہ ریجیکٹ کر دیتی ہیں. whose music softens their minds and dancing inflames their passions. کہ یہ صرف انہی عورتوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے ساتھ وہ ذمہ داری دے رہی ہیں جو کہ اپنی عصمت کو سنبھال کے بیٹھی ہیں، جنہوں نے ابھی تک کسی مرد کو اپنے دل میں نہیں بسایا. 4 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں. 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں پیج نمبر 27 پہ کہ نارمز، صرف کے بعد آ جاتے ہیں نارمز جن کو ارتھ اسپرٹس بھی کہا جاتا ہے. وہ پراؤڈ میڈن کی دماغ کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، ان کے دماغ کو بھرتے ہیں کس کے ساتھ؟ فولش آئیڈیاز ان کے اندر لاتے ہیں. انڈلج ان وین ڈریمز آف بینگ میریڈ ٹو لارڈز اینڈ پیئرز، کہ یہ نارمز ہی ہیں جو کہ ان کے دماغوں میں فولش قسم کے آئیڈیاز لاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے خواب دیکھتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے امیرزادوں سے، شہزادوں سے وہ شادیاں کرنے جا رہی ہیں. یہی نارمز ینگ ککٹس کو یہ سکھاتی ہیں کہ وہ گور گور کے دیکھیں اینڈ پریٹینڈ ٹو بلش ایٹ دا سائڈ آف فیشنیبل ینگ مین ہو کاز دیئر ہارٹس ٹو فلٹر. اور وہاں پہ پریٹینڈ کریں، دکھاوے کا اظہار کریں. یہ تو بڑی شرمیلی ہیں، بڑی جناب نیک باز ہیں، بڑی اچھی ہیں، تو ان کو وہ دکھاتے ہیں کہ بھئی تم نے پریٹینڈ کرنا ہے، دکھاوے کا اظہار کرنا ہے کہ ہم تو بڑے پاک باز ہیں. کہ جب وہ ان کو کوئی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس طرح بچنے کی کوشش کرتی ہیں، دکھاتی ہیں، صرف دکھاوے کیا ہوتا ہے. 5 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں. 6 پیراگراف کی جانب پڑھیں گے. ہم نے سیلفس کی بات بھی کر لی، ہم نے نارمز کی بات بھی کر لی. اب یہ سیلفس ہی ہیں جو بیسیکلی میڈنز کو سارے کے سارے ڈینجرز میں میڈنز کی جو وہ حفاظت کرتے ہیں. اور موسٹ امیوزنگ بات جو نوٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیلفس کس طرح کام کرتے ہیں. جب ایک whenever a maiden is about to yield to the seduction of a particular young man, another who is more attractive and tempting appears on the scene, and the fashionable maiden at once transfer her favor to the newcomer. جب ایک نوجوان ایک حسینہ کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وقت جیسے ہی اس کا دل اس مرد کے لیے موم ہو جاتا ہے، اسی وقت اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ ٹیمپٹنگ پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے، تو اس عورت کی توجہ اس کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکرلیس ہے عورت کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ یہ سارا کام، یہ ساری سازش، سارے تانے بانے صرف ہی بنتے ہیں کہ اس کو ایک اور آپشن دے دیتے ہیں، یہ نہیں تو اس کو دیکھو. سو سیلس کی قیادت ایریل کر رہا ہے. اس کا نام الیگزینڈر پوپ نے شیکسپیئر کے پلے ٹیمپسٹ میں ایک امورٹل کریشن تھی وہاں سے اٹھایا. ایریل ہمیں اس پوئم میں یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے فالورز جو ہیں ان کو ایک ہمبل لیکن پلیزنٹ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ فیشنیبل ینگ لیڈیز کی خدمت کریں. اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہیومرس انداز میں الیگزینڈر پوپ نے پیش کی کہ ایک ذمہ داری کیا کہ پاؤڈر جو ہے وہ اڑ نہ جائے، بلون آف فرام دا چیکس آف لیڈیز.
خواتین کے چیک سے پاؤڈر اڑنا نہیں چاہیے، پاؤڈر ادھر ہی ہو. اچھا، اس کے بعد جو خوشبو ہے وہ ایویپوریٹ نہ ہو. پھر اس کے بعد کاسمیٹکس تیار کرنا، لیڈیز کو یہ سکھانا کہ کس طرح بلش کریں ٹو پٹ آن انچینٹنگ ایئرز، اور پھر ساتھ ساتھ نئے آئیڈیاز ڈریس کے بارے میں وہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں. اور صرف ایک ڈیلائٹ فل ڈانس اسکیلنگ ایپک کی پیش کرتے ہیں، ایپک مشین کی. یہ دے آر لائٹ بائی ہیروئک اسٹینڈرڈس، لائٹ ملیشیا بھی اس کو بولا جاتا ہے. ہیروئک اسٹینڈرڈس کے حساب سے لائٹ کیوں ہم نے کہا کہ ایپک کے اندر اگر سپر نیچر کردار بھی اٹھائے گئے ہیں تو وہ بھی بڑے پیمانے کے ہوتے ہیں، وہ بھی گرینڈ ہوتے ہیں. اور یہ دے فیل اسکیئرڈ وین دا گریٹ کرائسس اپروچز، پریشان ہو جاتے ہیں جب بحران آتا ہے. اور بیلنڈا کے ان میٹس اور کونسلز کے حساب سے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ہر جگہ یہ موجود ہیں. اور مختلف کمپلیکیٹڈ کنونشنز اور انگزائٹیز یہ ایکسپلین کرتے ہیں، دیٹ میک اپ بیلنڈاز ڈے. بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا گڑبڑ ہونے والی ہے. گڑبڑ سے تھوڑا سا ان کو اندازہ ہوتا ہے کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، یہ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. پیج نمبر 27 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ جو صرف اس پوئم کے اندر استعمال کیے گئے وہ مرر بھی ہیں اور ماک ایپوتھیسس بھی ہیں، دونوں چیزیں. یعنی کہ الیگزینڈر پوپ کی سوسائٹی کے کسٹمز اور کنونشنز کا اسی کے ذریعے مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. بیلنڈا کو خواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیلف جو ہے اسے زندگی کے سارے خطروں میں گائیڈ اور پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایریل کی جو پریڈکمنٹ ہے ٹینڈر مائنڈ کی، وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح انوسینٹ خواتین کو کس طرح انہوں نے بچانا ہے، کس طرح ان کی حفاظت کرنی ہے. یہاں انوسینس کی تو بات ہی نہیں ہے نا، چلو جی اس کو واپس اس طرف لایا جائے. جیسے الیگزینڈر پوپ نے دکھایا کہ بات وہی خوبصورتی والی ہے، دونوں طرف مرد اور عورت دونوں طرف خوبصورتی والی بات ہے. عورت کو اس سے زیادہ بہتر آپشن دکھا دیا جاتا کہ اس کی پیورٹی کو کس طرح وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں سیلف ایک تھیولوجی کے ذریعے. ایک نے دوسرا دکھا دیا. سو ڈیفینڈیڈ بائی سیلف دا میلٹنگ میڈز آر سیف اور وٹ وی کال آنر از ریئلی نو مور دین پروویڈنس. آنر جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ان کو پروٹیکٹ کریں. کس طرح پروٹیکٹ کریں؟ ان کے سامنے ایک اور آپشن لا کے رکھ دیتے ہیں. بلنڈا کو اس معاملے ریشور کرتے ہوئے ایریل جو ہے وہ اس کے مورل پوزیشن کو انڈرمائن کر رہا ہے اور وہ ٹیکنگ اوے ود ون ہینڈ دا کریڈٹ ہی گیوز ود دا ادر. سو ہم یہی کہیں گے عورت کے اندر جو لیبرٹی ہے کہ ایریل کہ از دا افیکٹ آف دا سیم ڈرائیونگ گائیڈنس ایز ڈٹرمن دیئر آنر. کنسیلڈ امپلیکیشن دکھائی گئی کہ کاشن کا اسے بتایا گیا کہ محتاط رہنا ہے کہ آج کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، آج کوئی معاملہ خراب ہونے والا ہے. یہ سارے کا سارا کام وہی کرتے ہیں. ایپک کنونشنز کو فالو کرتے ہوئے الیگزینڈر پوپ نے سوسائٹی کے کسٹمز اور ان کے کنونشن کا مذاق اڑایا. کون سا مذاق تھا؟ وہ لاگ کے کٹنے کا مذاق تھا کہ ایک لاگ پہ کے کٹنے پہ اس عورت نے کیا کچھ کیا. اس نے دکھایا کہ ان کو اپنی عصمت سے زیادہ اپنی خوبصورتی کی فکر ہے، اور یہ وہی فکر تھی جو کہ اسے مجبور کرتی ہے اس کے جینڈر کو کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، اپنے آپ کو سسٹین کرے. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. پیج نمبر 27 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ الیگزینڈر پوپ نے سیلفس کی مائتھالوجی کو پیش کرتے ہوئے پولائٹ کنونشنز کو سمبلائز کیا جو کہ خواتین کے اس رویے کو گورن کرتے ہیں. ہمیں سارے کا سارا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ کلیئر نہیں ہے، لیکن ان جنرل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوپ جو ہے انہی میتھس کو استعمال کر کے جو فیمینن مائنڈ کی انٹریکیسیز تھی ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. سیلفس کی ٹریٹمنٹ اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ بیلنڈا کی جانب مکمل جو ایٹیٹیوڈ اس کو ڈیولپ کرے اور یہی کہ جس اسپیشل ورلڈ میں وہ رہ رہی ہے اس کو وہ ڈیولپ کر سکیں. پیج نمبر 28 پہ پہنچ چکا ہوں. وہاں پہ پہلا پیراگراف ہے. پوپ کا جو آبجیکٹ ہے سپر نیچر مشینری کو انٹروڈیوس کرنے میں وہ کیا تھا؟ مقصد جو مین پرپز تھا وہ یہ تھا کہ مارک ایرائک افیکٹ جو پوئم کا ہے اس کو ہائٹن کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک امپرسنل ٹون جو وہ پیدا کرتا ہے. سو لیس ڈسٹیسفل دا فارمر فیملی، تاکہ فارمر فیملی کے اندر جو ڈسٹیسفل جو اس کو بھی
ڈسٹیسٹفل جو ہے اس کو بھی کم کیا جائے. اور یہ چیز بیسیکلی میئر پرسنل اسکپ کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے. اور اسی کے ذریعے وہ فیشنیبل ینگ لیڈیز اور اس زمانے کے جو محبوب ہیں بیوکس، ان کا جو وہ مذاق اڑانے میں بھی اس کی مدد فراہم کرتا ہے. پیج نمبر 28 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. پوپ کا جو استعمال ہے سپر نیچر مشینری کا وہ بڑی ہی مہارت پہ مبنی ہے. ٹائنی اسپرٹس جو ہے ان بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سائز کے حساب سے دیکھا تھوڑے چھوٹے ہیں، اور ان کا ٹائنی سائز جو ہے وہ یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کی جو ارسٹوکریٹک عورتیں ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ بھی اتنی ٹریویل ہے، اتنی چھوٹی ہے، پیٹی ہے. یہی ٹائنی اسپرٹس جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کس طرح ٹریویل اور ٹائنی اس زمانے کے کسٹمز تھے، ان عورتوں کا جو رویہ تھا، وہاں کے جو رواج تھے ان کے وہ بھی اسی طرح کے گھٹیا تھے. اس ساری کی ساری ڈسکرپشن کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پوپ نے سپر نیچر مشینری کو اپنی پوئم کا انٹیگرل پارٹ بنایا، اور یہ چیز اس نے لٹریری موکری کے ذریعے پیش کر کے الیگزینڈر پوپ نے دا ریپ آف دی لاگ کو ایک ٹائم لیس اپیل کے طور پہ پیش کر دیا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.